آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ لقب اختیار فرمایا تھا امیر المؤمنین، مومنین کا امیر، یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب فرمایا، اس لفظ کا استعمال فرمایا تھا۔ ہجری سال کا آغاز اگرچہ ہجرت کے آغاز سے ہجرت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی جاری فرمایا۔ مہینے تو پہلے بھی عرب اپنے مسائل اور اپنی تاریخیں جو مختلف واقعات ہوتے ہیں ان کی یاد رکھنے کے لیے صرف مہینوں کا ذکر کرتے تھے، بھی فلاں واقعہ فلاں مہینے کے اندر ہوا، رجب کے اندر ہوا، شعبان کے اندر ہوا۔ یہ اسلامی مہینے پہلے بھی تھے، لیکن سال نہیں ہوتے تھے کہ کس سال کا یہ واقعہ ہے، صرف مہینوں کا ذکر کرتے اور تاریخ یاد کرنے کے لیے کسی بڑے واقعے کا حوالہ دیتے کہ یہ فلاں جنگ سے پہلے والا رجب یا فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو رمضان آیا، اس طرح کا وہ حوالہ دیتے تھے۔ سال کا ان کے پاس نظام نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب سلطنت بہت وسیع ہو گئی اور مختلف خطوط آنے لگے آپ کو ملک کے طول و عرض سے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کے خطوط بہت زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس، مختلف حکام کے پاس جاتے ہیں، تو تاریخ نہیں لکھی ہوتی کہ مطلب مہینہ لکھا ہوتا تھا لیکن سال کا پتہ نہیں چلتا تھا یہ کس سال کا یہ خط ہے، لہذا کوئی سال کا آغاز فرمائیں، کسی سال کو کسی جو مختلف اس وقت مروج تھے سال، عیسوی سال تھا یا دوسرے رومیوں کا سال تھا، تو کسی کو اختیار فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف آراء کو دیکھا اور مشورہ کیا، تو رومیوں کا جو سال تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت قدیم ہے اور سکندر اعظم کی جو تاریخ ہے وہاں سے یہ بہت پیچھے جانا پڑتا ہے، اور رومیوں کا بھی یہ کینسل کر دیا، اور اسی طرح باقی جو عیسوی اور دوسرے سالوں کو آپ نے مسترد فرمایا کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اسلامی سال کے آغاز کے اوپر کرتا ہے اس کی کہ کب سے ہم آغاز کریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی فہم و فراست، بصیرت اور دانائی عطا کی کہ آپ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت 22.5 لاکھ مربع میل سرزمین پر پھیل گئی۔ اتنی تدبر تھا آپ کا، اتنی بصیرت تھی، اتنے جوہر تھے آپ شخصیت کے اندر، اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے صلاحیتیں رکھی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے سال اسلامی سال کا آغاز کہاں سے کریں؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کے وصال مبارک سے سال کا آغاز کر لیا جائے، تو کسی نے کہا کہ ہجرت کے سال سے کر لیا جائے۔ تو آپ نے پسند فرمایا کہ ہم ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کریں گے، کیونکہ وہ سال حق و باطل کا ایک سال تھا، حق و باطل کے وضاحت اور حق و باطل کے بالکل حق کے غلبے کا سال تھا، لہذا ہم ہجرت سے آغاز کریں گے۔ تو آج جو 1445 ہجری چل رہا ہے اور عنقریب محرم سے 1446 ہجری شروع ہو جائے گا اسلامی سال، تو یہ سال ہجرت سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ آج اگر 28 ذوالحجہ 1445 ہجری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کو اتنے عرصہ گزر چکا ہے، 1445 سال گزر چکے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی اس سے آغاز کیا گیا، نقطۂ آغاز لیا۔ تو یہ کام جو شروع کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور دیکھیں اسلامی سال دے دیا ہمیں مسلمانوں کو، مہینے تو پہلے بھی تھے، اور اس کا ذکر بھی آقا علیہ السلام نے خود حجۃ الوداع کے اندر بھی فرمایا کہ زمانہ چلتے چلتے پھر اپنی اصلی حالت میں آ چکا ہے، اور اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 3 مہینے 4 مہینے جو ہے نا وہ محترم ہے، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے۔ یہ 4 ماہ مبارک جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے زیادہ نزدیک زیادہ محترم ہے۔ تو اس کا ذکر آپ نے بھی فرمایا، لیکن مہینے پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن ہجری سال کا آغاز اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کا آغاز فرمایا۔ عیسوی جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لیتے ہیں، جس طرح زیادہ ہمارے
पास अंग्रेजी निज़ाम मुरव्वज है तो हम अंग्रेजी को फॉलो करते हैं, हालांकि वो सूरज के साथ चलते हैं और सूरज के जो 365 दिन हैं इस तरह वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ईस्वी साल के महीने हैं। और हमारा जो इस्लामी त्यौहार हैं सारे कमरी साल चांद के साथ चलते हैं, तो हमें अपने इस्लामी साल को फॉलो करना चाहिए और जितने भी हमारे मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हैं उनको अगर हम इस्लामी साल और इस्लामी महीनों के हिसाब से हिसाब लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़कात का निज़ाम भी है तो उलमा ने लिखा है और फतवा इसी के ऊपर है कि अगर इद्दत को शुमार किया जाएगा, ज़कात के लिए साल शुमार किया जाएगा, ये जितने भी इस्लामी हैं त्यौहारें हैं तो ये इस्लामी साल के हवाले से इनको देखा जाएगा। तो इस्लाम की जो शिआर हैं उनको प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें चाहिए कि हमें इन इस्लामी महीनों के ऊपर चला करें और जो भी अपने मुख्तलिफ वाक़यात हैं इन्हीं की निस्बत अगर हम इनका अंदाज़ा लगाएं और शुमार रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से बात कर रहा था कि हिजरी साल का आगाज़ भी आपने फरमाया, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपकी शख्सियत के हवाले से क्या क्या कहें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो जब जहाँ पे आलम कुफ्र कहे कि अगर दुनिया के अंदर एक और उमर आ जाता तो पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा लहरा रहा था, यानी इतना ज्यादा उमरी ला को फॉलो करते हैं गैर मुस्लिम। जो आपने एक निज़ाम दिया, फौज का निज़ाम दिया, फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की और छावनियाँ कायम की, फिर उनके लिए एक निज़ाम ऐसा बड़ा एक डिसिप्लिन किस्म का निज़ाम था कि फौजियों को 3 महीने के बाद छुट्टी दी जाती थी कि चाहे फौजी जाएं और घर में अपने बीवी बच्चों को भी मिल के आएं, और उनके लिए कंपल्सरी था, लाजमी था कि वो छुट्टी जाएं। और छावनियों के अंदर फौज भर्ती की। पहले तो मुजाहिदीन का निज़ाम था कि सहाबा के अंदर जज्ब होता था कि आका अलैहिस्सलाम या हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक तो आप इसे ऐलान फरमाते, सहाबा बड़े जोश और जज्बे के साथ जिहाद के अंदर शरीक होते थे, क्योंकि जज्बा जिहाद इतना ज़्यादा था। तो जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो फिर मुल्क के तूल अर्ज़ तक इस्लाम के मुख्तलिफ मुजाहिदीन फैल गए। दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाने के लिए, दीन इस्लाम के गलबे के लिए फतुहात होने लगी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कूफा और बसरा के शहर भी बसाए, छावनियाँ भी कायम की, फौजियों के निज़ाम, सिपा सालार, हाकिम कायम किए, सूबे कायम किए और पूरा एक जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है वो दिया। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने मुहासबे का भी बड़ा निज़ाम रखा हुआ था। आज के दौर में जो हुकाम होते थे, जो हाकिम होते थे, इलाकों के सूबों के गवर्नर होते थे, आप उनको गवर्नर मुकर्रर करने से पहले उनसे ये अहद लेते थे कि तुर्की घोड़े के ऊपर सवार नहीं होंगे। तुर्की घोड़ा उस वक्त यूं समझे कि आजकल की बड़ी बड़ी तजारों में बड़े जो लैंड क्रूजर के ऊपर लोग सवार होते हैं। आजकल तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी वो पहले शर्त है कि वो बंदे के पास इस तरह की गाड़ियां हों, लेकिन हजरत उमर फारूक फरमाते थे कि अगर आप हाकिम बन रहे हैं तो सादगी इख्तियार करेंगे। आज तुर्की घोड़े के ऊपर सवार नहीं होंगे, बारीक कपड़ा जो तकब्बुर की अलामत थी, अमारत की अलामत थी, बारीक कपड़ा नहीं पहनेंगे। आप फरमाते थे कि आज के दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड और दरबान नहीं बैठेगा ताकि कोई फकीर आए तो आपसे बराह रास्त मिल सके। ऐसा निजाम दिया और बड़ा मुहासबा था। यानी ये आज देखिए हम किसी अफसर तक सतह तक पहुंचना तो आगे सिपाही खड़े होते हैं, जी हाँ जी क्या बात है, ताकि अफसर जो साहब हैं उन तक बंदा कोई मजलूम जाए तो पहुंच ही न सके, उनके कारिंदे रोक लेते हैं। वज़ीर आज़म और सदर तो दूर की बात है, एक छोटा सा अगर SHO भी हो तो उस तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। तो उस वक्त जो जितने गवर्नर होते थे सूबों के और जितने हुक्काम होते थे, हज़रत उमर फारूक बड़ा रास्त उनसे ये अहद लेते, हलफ लेते थे कि आप ये काम नहीं करेंगे, तुर्की घोड़े के ऊपर सवार नहीं होंगे, यानी बड़ी सवारी अच्छी नहीं रखेंगे, मतलब ये था, और बारीक कपड़े नहीं पहनेंगे, और आपके पास जो छना हुआ आटा वो भी नहीं खाएंगे। छना हुआ आटा जो है ना वो भी इसलिए कि ये कहीं तकब्बुर में ना जाए, कहीं अयाशी में ना आ जाए, बल्कि अनछना आटा वो खाएंगे और दरवाजे के ऊपर गार्ड और दरबान को नहीं दिखाएंगे। और उनके एहसासात को पहले आप लिख लेते थे और देखते थे कि अगर वहां से जब आप निकलेंगे तो अगर आपके पास ज्यादा माल दौलत हुआ आपके 7,000 से तो फिर आपसे बात पुरस होगी, आपको हिसाब देना होगा।
शिकायत अगर आपके पास आती तो गवर्नर की, तो आप और ही एक्शन लेते थे। एक दफा कोई शिकायत लेके आ गया कि मुझे फलां गवर्नर ने बगैर वजह के मैंने गुनाह का मुझे कोड़े मारे हैं, कुर्बान जंग फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर को बुला लिया, हमारे को से हाजिर किया जाए। गवर्नर कौन जाता है? हजरत अमर बिन आस अर्ज करते हैं कि या अमीर मोमिनीन, अगर सबके सामने सजा देंगे तो वो गवर्नर है, उसकी बेइज्जती होगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने फरमाया क्या मैं मजलूम को उसके हाथ का दाना करूं? आपने फरमाया कि मैं उसको सबके सामने सजा। आपने पूछा कि तुम्हें किस तरह सजा दी गई? उन्होंने कहा मुझे सबके सामने कोड़े लगा दी। आपने फरमाया कि फिर इस गवर्नर को इधर खड़ा किया जाए और सबके सामने सजा दी जाए। इस तरह के आप अहकाम जारी करवाते थे। जी उम्र ला था, उमर का ये कानून था, इतना सख्त मुहासबा करते थे, सख्त गिरी की। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा उमर जो है दीन के मामले में, अल्लाह के दीन के मामले में सख्त है। वह अशद्दुहुम बिअम्रिल्लाह उमर, और उन्होंने अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर कि उम्मत के अंदर ये हर सहाबी का अपना एक मिजाज था, हर सहाबी का अपना एक खास वक्त था। आका ने अपने सहाबा की सिफत बयान फरमा दी थी, अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर कि मेरी उम्मत का जो एक रहम दिल और हलीम बुर्दगार और नरम दिल है वो अबू बकर है। वह अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, और अल्लाह के दीन के मामले में अगर किसी के अंदर सख्ती है तो वो उमर के अंदर है। छोटी सी बात हो ना, दीन के ऊपर अगर कोई हार खाने लगता तो उमर की तलवार में आंख से बाहर आ जाती थी और फरमाते कि या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दी। मुनाफिकीन की बातें करते थे, आपकी शान में कोई गुस्ताख खाना बात करता था, आप फरमाते आप अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दी तो मैं मुनाफिक का सर कलम करूं। अदब मुस्तफा सामने आता था, वरना आप फौरन सर कलम कर देते। लेकिन आका अलैहिस्सलाम रोक देते थे कि अभी दीन इस्लाम इतनी कुव्वत नहीं पकड़ी कि लोग कहेंगे कि मुसलमान आपस में जो लड़ने लगे हैं, लिहाजा इस तरह नहीं करना। तो वह अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, अल्लाह और दीन के मामले में अगर किसी का मिजाज सख्त है तो उमर का है। और इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफात के हवाले से आका अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ अहादीस हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अश-शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर, कि शैतान भी उमर के साए से भागता है। अश-शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर, कि शैतान उमर के साए से भागता है। एक दफा ये आका ने कब फरमाया? एक दफा आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, आपके पास आपकी कुछ अज़वाज मुताहरात बैठी थी और ज़ाहिर वो आपकी बीवियां थी, आपके सामने कुछ नानो नफ्ता कुछ खर्चे में इजाफे की बात कर रही थी, बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। तो दूर से उमर को आके देखा, तो जब उनकी नजर पड़ी तो उमर आ रहा है तो फौरन खामोश हुए थे, पर्दे की पीछे जाके छुप गए। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे तो उमर फारूक करीब आए तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पहुंचे तो आका ने फरमाया कि ए उमर, मेरे पास मेरी मुताहरात बैठी थी और बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, और जब आपको देखा है तो वो चुप भी हो गई है और पर्दे के पीछे चली गई है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उनको तो आपसे ज्यादा डरना चाहिए, मुझसे ज्यादा क्यों डरती हैं? आप अल्लाह के नबी हैं, आपको ज्यादा डर करना चाहिए और डरना चाहिए। तो आपने पूछा कि ऐ मुहाजिर मोमिनीन, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंची आवाज में बात कर रही थी और मुझे देखकर खामोश हो गई, आप इस तरह क्यों किया है? तो अज़वाज मुताहरात ने अर्ज की कि हम आज के डर से चुप हो गई कि आपके अंदर वो शिद्दत है, आपके अंदर वो सख्ती है, आपके उस गुस्से की वजह से हम खामोश हो गए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ उमर, आपके साए से शैतान भी अगर सामने आए तो रास्ता बदल लेगा। क्या शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर, कि शैतान आपके साए से दूर भागता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये हजरत उमर की शान बयान फरमाई, और ये भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी बड़ी बात फरमाई कि अगर लौ कान नबियुन मिन बादी लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता।
وانا خاتم النبیین، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اللہ نے یہ سلسلہ نبوت مجھ پہ ختم فرما دیا ہے، لہذا میں آخری نبی ہوں۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونا تھا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ یعنی آپ کی شان میں یہ حدیث ہی کافی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اللہ سے راضی ہے۔ ان کی شان کے بارے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ پھر صحابہ کرام کو معاذ اللہ ان کی ذات کی طرف باتیں کرنا شروع کر دی، ان کو برے الفاظ سے آنا شروع کر دیے، حالانکہ جن کے بارے میں رب فرما دے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کوئی تاریخی کتاب، کوئی جواب، کوئی راوی، سب پیچھے رہ جاتے ہیں، سب سے پہلے قرآن آ جاتا ہے۔ جب کوئی چیز قرآن کے اندر آ گئی ہے، قرآن کی سند سب سے اٹل ہے۔ قرآن ایک ایسی نس ہے کہ قرآن سب سے پہلے آتا ہے، حدیث کا مقام بعد میں ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، پھر روایات ہیں، پھر کوئی راوی، کوئی مورخ، کوئی بعد کے راوی، سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن میں اگر کچھ آ گئی ہے تو سر تسلیم ہم کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا۔ جس جماعت کے بارے میں اللہ فرما دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اس جماعت کے اوپر اپنی زبانوں کو تالا لگا لینا چاہیے۔ کوئی اگر ان کے آپس کے اختلافات بھی ہیں تو سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ معاذ اللہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں سورہ نور کے اندر 10 آیات کی کہانی نازل ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کی طہارت عفت پاکدامنی کی اللہ رب العزت خود گواہی دے رہا ہے، تو ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ قرآن کے اوپر شک کر رہا ہے۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کرے، صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ بات کرے، تو سوچنا ہوگا امت کو ایک پلیٹ فارم کو جمع کرنا ہوگا، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ آپ علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ میرے صحابہ اصحابی کنزون کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی کسی کو مخصوص نہیں کیا کہ میرا فلاں صحابی ہے، میرا فلاں صحابی، بلکہ فرمایا کہ اصحابی، جو صحابی ہو گیا، جو خوش قسمت صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جو خوش قسمت حالت ایمان کے ساتھ سرکار عالم کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ صحابی ہو گیا۔ بعد میں کوئی چاہے کتب غوث ولی کتنے بڑے مقام پر فائز ہو، لیکن وہ صحابی کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان تھے، بعد کی کتب اور ولی اور بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ شخصیات آئیں، وہ چاہے جتنی بڑی شخصیات ہو گئیں، لیکن وہ صحابی کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ہے کہ سرکار مصطفیٰ سرکار دو عالم کا صرف دیدار کیا ہے ان حالت ایمان کے ساتھ۔ کوئی نمازوں کی بات نہیں کی گئی، کوئی حج اور زکاتوں کی بات نہیں کی گئی۔ صحابی کی تاریخ میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بڑا صحابی ہے جس نے زکات ادا کی ہوگی، جس نے زیادہ خرچ کیا ہوگا، جس نے نمازیں زیادہ ادا کی ہوگی، بلکہ صحابی کی تاریخ کیا کی گئی ہے کہ جس نے حالت ایمان کے ساتھ سرکار کو دیکھ لیا۔ صرف دیکھنا، ایسے بھی صحابہ ہیں جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، وجہ اور کے اندر ایک صحابی جو اس وقت ایمان لے کے آئے اور آقا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہیں، جانے لگتے ہیں اور فوراً شہید ہو جاتے ہیں، ایک نماز ادا نہیں کی۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ دیکھو ایک نماز ادا نہیں کی اور سیدھا جنت میں چلا گیا میرے ساتھ۔ شرف کیا تھا کہ سرکار کو دیکھ لیا تھا ایک لمحے میں، ایک جھلک اگر کسی نے دیکھ لیا، ایک لمحہ ایک گھڑی کسی نے دیکھ لیا سرکار کی ذات کو، وہ صحابی ہو گیا۔ تو یہ نسبتیں اگر ہیں، اگر اہل بیت اطہار کی نسبت ہے تو سرکار کے وسیلے سے ہے۔ اگر اہل بیت اطہار، اہل بیت جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیجعلکم ریث اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے اہل بیت اطہار سے تمام نجاستیں اور گناہوں کو پاک کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو خون صاف ستھرا بنا دیا ہے۔ تو ان کو اگر یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو سرکار کے قدموں سے ملتا ہے کہ وہ آقا کے رشتہ دار ہیں،
اہل بیت اطہار آپ کے گھر والے ہیں، آپ کا خون ہے، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کا خاندان ہے، اس وجہ سے اہل بیت اطہار کو مقام مرتبہ ملا۔ جس کو جو بھی ملا سرکار کے قدموں سے ملا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی؟ چاہے کوئی صحابی ہے تو بھی سرکار کے قدموں سے اس کو مرتبہ ملا ہے۔ جو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتے دار ہے تو سرکار کے خون اور سرکار کی رشتے داری کی وجہ سے ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے، تو سب کا ادب اور احترام ہمارے اوپر لازمی ہے، سب کا احترام لازمی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو بھی اپنا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی اپنا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 25 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر 25 یا 26 کی روایت بھی ہے، ذی الحجہ کو آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ نماز ادا کر رہے تھے، آپ کی شخصیت کے تو بڑے پہلو ہیں جو کہ مختصر وقت میں نے عرض نہیں کر سکا کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ جب ایمان لے کے آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگ لیا تھا، آپ مراد رسول ہیں، باقی اپنی مرضی سے ایمان لے کے آتے تھے۔ عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایک عمر عطا کر دے، یا عمر فاروق، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جو ابو جہل تھا اس کے مقدر میں نہیں تھا، اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور آپ جب گھر سے ننگی تلوار لے کے نکلتے ہیں کہ جائیں اور معاذاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن قسمت کا ستارہ بدل جاتا ہے اور آپ جاتے ہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر فاروق اس وقت کہتے ہیں کہ اب میں تنگ آ چکا ہوں اس نئے دین سے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے عرض کیا کہ ذرا گھر کا حال کو دیکھ لیں، اپنی بہن کا حال دیکھیں، بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ وہاں بڑے مشہور بات ہے، آپ بہن کے گھر پہنچتے ہیں، وہ تلاوت کر رہی تھی، بہنوئی بھی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیات کو چھپا دیا کہ عمر آ گیا ہے، ڈر تھا، آپ بڑے شدید تھے، سخت تھے۔ تو جب دیکھا پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کچھ نہیں، تو حضرت عمر نے ان کو مارنا شروع کر دیا، لہو کر دیا۔ آخر جب بہن کو دیکھا کہ لہو لہان ہو چکی ہیں تو دل کے اندر کچھ دقت پیدا ہوئی، پوچھا کہ وہ بتائیں دکھائیں کسے جو پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جب آیات دکھائیں تو آپ نے خود پڑھا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ جب یہ آیات پڑھی تو آپ کے دل کے اندر ایک رقت پیدا ہوئی، اور پھر جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لیتے اور اس کے رسول پر، تو فوراً زبان سے جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا تو سیدھی سڑک بارگاہ رسالت کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اس وقت دار ارقم میں موجود تھے، چند صحابہ وہاں پہ آپ کے ساتھ تھے، دروازے پہ دیکھتے ہیں دستک کی، صحابہ نے دیکھا عمر بھی آ گیا، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ روب تھا، دبدبہ تھا، آج کے اندر جو شدت تھی، آپ نے فرمایا کہ آنے دیں، آج عمر کسی اور ارادے سے آیا ہے، آپ بہت دروازے پر تشریف لے گئے، آپ دروازے پر تشریف لے گئے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ آنے دیں، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ لہذا جب دروازے پہ آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر کس ارادے سے ہیں، الٹی کہ حضور اسلام لانے کے لیے آیا، تو آقا علیہ السلام میں فرتے ایک جذبہ تھے، فرتے محبت سے اور جذبات کے اندر آتے، آپ نے اتنا بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اتنی بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ آقا علیہ السلام کا دل باغ ہو گیا، اور جب حضرت عمر ایمان لے کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹ چھوٹ کے عبادت نہیں ہوگی، اب ہم مکہ کے اندر مسلمان عبادت کریں گے، کعبہ کے اندر عبادت کریں گے، یہ نمازیں چھوٹ چھوٹ کر نہیں پڑھیں گے، تبلیغ چھوٹ چھوٹ کر نہیں کریں گے۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں وہ آئے اور ہمارا مقابلہ کرے۔ آپ نے جب ہجرت کی فرمائی تو سب نے چھوٹ چھوٹ کے ہجرت کی تھی کہ مکہ والے کوئی دیکھ نہ لیں، لیکن عمر فاروق نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، دیکھ لے جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے میرے سامنے آئے۔ اس قدر ضرورت اور بہادری اور اتنی دلیرانہ آپ کی شخصیت تھی۔ تو آپ
کا جو آپ کی جب دور حکومت آتا ہے تو وہ سنہری نوٹ میں لکھا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آپ کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے کے اوپر 10.5 سال کے اوپر مشتمل ہے، اور اتنے مختصر دورانیوں کے اندر جو سلطنت اسلامیہ کو آپ نے قبول دیا، وسعت دی، یہ خراسان، یہ ایران، یہ عراق، یہ بازنطینیہ، یہ فلسطین تک، اور بہت سارے دور دور تک آپ نے مصر، لیبیا، یہ ساری سلطنتیں حضرت عمر کے دور میں سلطنت اسلامیہ کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور 22.5 لاکھ مربع سرزمین، 22.5 لاکھ مربع سرزمین کو چھوٹا سا ایریا نہیں، 22.5 لاکھ مربع میل سرزمین کے اوپر حضرت عمر کا سکہ چلتا تھا۔ اور غیر مسلم اس لیے نہیں کہتے کہ اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا، پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیل جاتا۔ تو حضرت عمر نے جو قوانین دیے، جو فوجی نظام دیا، جو ڈاک کا نظام دیا، جو سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کی، اور جو غریبوں کا خیال رکھا، اور جو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے خود گھر گھر جا کر دروازوں پہ جا کے لوگوں کو راشن پہنچایا، بوڑھی اور بیچار بیواؤں اور غریبوں کے مختلف واقعات کرتے رہتے ہوں گے، جا کے راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے تھے کہ کوئی میری سلطنت کے اندر بھوکا نہ سوئے۔ آج بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ظالمانہ ٹیکس، ظالمانہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے، اور غریبوں کا خون نچوڑنا، اور اپنی عیاشی جو ان کے کام ہے ان کو کبھی کم نہ کرنا، یہ کبھی بھی اسلام یہ نہیں ہو سکتا، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق کو ہاتھ کا سرانہ بنا کر وہ 22.5 لاکھ مربع میل سرزمین کا حکمران، کوئی ان کا وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھا، کوئی ان کا پرائم منسٹر ہاؤس نہیں تھا، کوئی پرائیویٹ ہاؤس نہیں تھا، باہر سے ایلچی آتے تھے، باہر سے بڑے بڑی سلطنتوں کے روم اور فارس کے کاسے جاتے تھے، پوچھتے پھرتے تھے کہ وہ دارالامارت کہاں ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے۔ لوگ بتاتے تھے کہ وہ کوئی ہاؤس نہیں ہے، وہ ادھر بھی جائیں یا مسجد نبوی نہیں ہوں گے، یا ان کا وہ گھر چھوٹا سا کھڑا ہے، یا کسی درخت کے نیچے باہر بیٹھے ہاتھ کا سرانہ بنا کے سو رہے ہوں گے، وہ بڑے فاروق تھے۔ آج جو مسلموں نے آپ کی اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں غیر مسلم نے اپنا لیا، یہ چند دن پہلے ہالینڈ کا وزیر اعظم ریٹائر ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ریٹائر 14 سال اس میں ہے حکمرانی کی، 14 سال وزیر اعظم رہا، پرائم منسٹر ہالینڈ کا، اور جب وہ اقتدار حوالے کرتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نئے منتخب شدہ وزیر اعظم کو اقتدار حوالے کرتا ہے، اور اس کی ویڈیو دیکھنے تو بڑا مزہ آئے گا کہ آپ جیسے چابی نکالتا ہے اور اس کی سائیکل کھڑی ہے وہاں پہ، اس کو وہ بڑا میڈیا ہے آس پاس اور دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سائیکل کو چابی لگاتا ہے، وہ چھوٹا سا لاپ لگو ہے، اور اس کے اوپر سوار ہو کے پیچھے دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے، آگے کیمرے ہیں، اور وہ ہالینڈ کا وزیر اعظم 14 سال حکمران رہنے والا ان کو ہاتھ لاتے سائیکل پہ سوار ہو کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیمات حقیقت میں اسلام کی ہیں، لیکن آج اپنے حکمرانوں کے پروٹوکول چیک کر رہے ہیں، آگے بھی گاڑیاں ہیں، پیچھے بھی گاڑیاں ہیں، اپنی گاڑیوں کی قیمتیں کتنی ہیں، پیٹرول بھی بھری ہے، بجلی اور ان کے سارے اخراجات بھی بھری ہیں، غریبوں کا خون بھی چوسنا ہے، اور بات کرتے ہیں کہ اسلام کی، تو اسلام تو وہ سکھاتا ہے جو عمر دے کے گئے ہیں، کہ عمر کے دور کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کی سلطنت کے اندر بکری کا دریائے فرات کے کنارے پہ بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ ہائی سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑے حکمران ہو کر کتنی بڑی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ آخر آپ کو یکم محرم کو 26 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر اب رول افروز ایک مجوسی غلام تھا، فجر کی نماز کے اندر آپ کے اوپر خنجر کے ساتھ وار کرتا ہے، اور آپ پوری زخموں کی کاٹ نہ لاتے ہوئے یکم محرم اور حرام 24 ہجری کو جام شہادت پیش کرتے ہیں، اور اتنے بڑے حکمران اتنی بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا کو سبق دیتے گئے ہیں کہ عظمت نہ کپڑوں کے اندر ہے، نہ گاڑیوں کے اندر ہے، نہ پروٹوکول کے اندر ہے۔ آپ فلسطین کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اوپر کپڑوں کے اوپر ٹاٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کے 22 جو ہے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اتنی سادگی والا حکمران، کاش کہ ہمیں بھی ان کی سیرت کا عمل کرنا آ جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔